علیہ وسلم خاتم الانبیاء کانفرنس کے آخری مہمان جو کہ تشریف لائے ہیں پنڈ دادن خان سے، میں ملتمس ہوں یادگار اسلاف محقق العصر خطیب اعظم ضلع جہلم استاد العلماء ادارہ اشرفیہ فیض القرآن کے محتمم جناب حضرت مولانا قاری قیام الدین الحسینی صاحب، جناب حضرت مولانا قاری قیام الدین الحسینی صاحب تشریف فرما ہو کر انشاءاللہ العزیز سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی نشاور فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح جس طرح ہم نے حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب کو متوجہ ہو کر سماعت کیا ہے، اسی طرح سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک تمام تشریف فرما ہونے والوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے سرفراز فرمائیں گے۔ جناب حضرت مولانا قاری قیام الدین الحسینی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام حضرات علماء کرام و برادران اہل سنت والجماعت، ہمارے برادر محترم مولانا محمد افضل صاحب کا حکم ہوا تو میں بھی کچھ اپنی حاضری لگوانے کے لیے آ گیا۔ مولانا نور محمد صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان بہت مفصل، بہت اچھا، عمدہ ہوا، تو حضرت کا حکم ہوا کہ تم بھی کوئی دو چار ضروری باتیں ساتھیوں سے کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا، میری صحت بھی کچھ اچھی نہیں۔ پہلی بات، اسلام میں بنیادی عقائد تین ہیں اور باقی سارے عقائد اسی سے مستنبت ہوتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سمیت حضرات انبیاء اور رسول نے اس مسئلہ توحید کو سب کے سامنے کھل کر بیان کیا اور اللہ کی عظمتیں ان کے دلوں میں پیدا کی۔ یہ عقیدہ توحید اگر اس میں کچھ بھی جھول رہ جائے تو آدمی کی نجات نہیں ہوتی۔ دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے دو سلسلے جاری فرمائے۔ ایک سلسلہ کتابوں کا، آسمان سے صحائف اور کتابیں نازل فرمائی۔ صحائف چھوٹی چھوٹی رسالے کہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں کہیں، اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ آپ حضرات کو یاد ہے، قرآن حکیم ہے آخری کتاب، اس کے علاوہ زبور ہے، تیسری انجیل ہے اور چوتھی تورات ہے۔ اللہ نے یہ کتابیں جو نازل فرمائیں،
ان کا مقصد بھی بندوں کو ہدایت پر لانا تھا، لیکن ایسا نہیں فرمایا کہ کتابیں تو اتار دیتے اور ساتھ کوئی نبی نہ ہوتا، ورنہ لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے اور سمجھتے نہیں۔ جب کتاب اتاری تو ساتھ نبی اور رسول بھی بھیجا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرات علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں اور ہمیں میسر ہیں، انبیاء اور رسول تو دنیا سے چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام آخری نبی آخری رسول تھے، لیکن میرے بھائیوں کتابیں موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، آخری کتاب ہے۔ تو دیکھیے کہ نبی تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن اللہ تعالی نے یہ کتاب سمجھانے کے لیے، عقائد کی درستگی کے لیے، اپنے احکام سے بندوں کو مطلع ہو کر عمل کرنے کے لیے یہ علماء کرام کی نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ یاد رکھیے جو شخص بھی چاہے احادیث ہو یا کہ قرآن کریم ہو، جو شخص کسی معتبر عالم دین سے قرآن نہیں سمجھتا، کسی معتبر بزرگ سے حدیث نہیں سمجھتا، اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کو سمجھ گیا، تو یہ خیال بہت ہی خطرناک ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں، حدیث پڑھیں، حدیث سیکھیں اور سنیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ کسی بزرگ کی کتاب پڑھنے لگیں یا حدیث کی شرح پڑھنے لگیں یا تفسیر پڑھنے لگیں یا ترجمہ پڑھنے لگیں تو آپ اپنی سمجھ پر اعتماد نہ کریں۔ آپ کو جب بھی شک پڑے، تردد ہو، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے محلے کے امام صاحب سے رجوع کریں اور ان سے کہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھا دیں۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں سے دین سیکھیں گے، ان سے ہم حدیث سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہم فتنوں سے بچ جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فتنے ہیں، گنے بھی نہیں جاتے۔ یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ورثہ انبیاء علماء کرام سے دین نہیں سیکھا۔ تو جنہوں نے علماء کرام سے دین نہیں سیکھا وہ ٹھوکریں کھاتے رہے، اب بھی کھا رہے ہیں۔ تو سب حضرات کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ قرآن کریم جب نبی کریم علیہ السلام زندہ تھے تو آپ سمجھایا کرتے تھے، آپ کے بعد صحابہ کرام سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، اس کے معانی لوگوں کو ذہن نشین کراتے تھے۔ اور جب یہ حضرات صحابہ کرام بھی دنیا سے چلے گئے، تابعین بھی دنیا سے چلے گئے، تبع تابعین بھی دنیا سے چلے گئے، تو علماء کرام جو ہے طبقہ، ان کے بعد یاد رکھیے یہ ورثہ انبیاء ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کی قدر کریں آپ حضرات، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں آپ۔ تو آپ ان کی تکریم کریں گے تو آپ کے ایمان کو تقویت ہوگی اور دین بھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ختم ہونے کا معنی جو ہم کرتے ہیں اپنی زبان والا، وہ معنی نہیں ہے نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل فرما دی، اور اب کوئی نیا نبی، نیا رسول پیدا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے اپنے بندوں میں سے
انہوں نے عجیب کوئی اللہ نے کہاں چنا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کو، یہ خود بخود کھڑا ہو گیا اور انگریز نے اس کی پشت پناہی کی، نبوت کا دعویٰ کیا اور اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ گمراہ ہوئے اور ان کا کفر پر خاتمہ ہوا۔ سب حضرات دعا کیا کریں سارے اللہ سے نمازوں کے بعد اور چلتے پھرتے بھی کہ یا اللہ ہمیں اپنے علماء کرام سے جوڑ کے رکھیں تاکہ ہم یا اللہ مرتے وقت تک بھی گمراہ نہ ہوں اور ہم سب کا خاتمہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پر ہو۔ تو یہ عقیدہ ہے دوسرا بنیادی رسالت کا، اور آخری عقیدہ ہے معاد کا۔ اسلام نے یہ عقیدہ بھی کھل کر بیان کیا قرآن کریم میں بھی احادیث میں بھی کہ دیکھیے کوئی آدمی یہ مت سوچے کہ مر گیا تو ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، بس یہاں تک ہی سلسلہ تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، معاد ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم میں ہر شخص جس میں روح ہے اس نے مرنا ہے اپنے اپنے وقت پر، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا، وقت پر مریں گے۔ اور یاد رکھیے مریں گے اپنے وقت پر، تو پھر ایسا نہیں کہ بس خاک ہو گئے قصہ ختم ہو گیا، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات، صحابہ کرام کے اقوال مبارکہ اور قرآن حکیم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ قصہ ختم نہیں ہوا۔ مرنے کے بعد یاد رکھیے ہمارا جہاں بھی ٹھکانہ ہوگا تو ابتدائی حساب و کتاب قبر میں ہوگا انسان کا، آخرت میں تو تفصیلی حساب و کتاب ہوگا قبر میں داخل ہونے کے بعد۔ یا کوئی اگر آدمی قبر میں کسی نے دفن نہیں کیا، اس کو یہ دریا کے پرندے کھا گئے، دریا کی مچھلیاں کھا گئی اور چیزیں کھا گئی، چاہے کسی حالت میں ہو جائے مرنے والا، اللہ تعالیٰ اسے ابتدائی طور پر عذاب و ثواب دیتے ہیں۔ جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرتے ہیں، اس کو خوشحالی نصیب فرماتے ہیں، دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں، اور جو برا ہوگا وہ وہاں عذاب بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو یہ تو الگ بات ہے میرے بھائیوں۔ تو عذاب قبر مرنے کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے قبر میں، اپنی ایک کیے کا ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ ہمارا تیسرا عقیدہ ہے۔ تو میں آپ حضرات سے جو بات اب کر رہا ہوں موٹی موٹی سی، حضرات علماء کرام آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر رہے تھے اور کریں گے آئندہ بھی۔ میں 3 بنیادی عقائد سے متعلق آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں مختصر انداز میں، تو سارے کے سارے حضرات یہ سبق یاد رکھیں کہ ہم اپنے علماء کرام سے پوچھ کر ان کی تشریحات کی روشنی میں اس عقیدے کو ہم مضبوط کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں۔ میرے بھائیو، جب اللہ کا ہم شریک بنائیں گے تو قہر خداوندی نازل ہوگا، اور اگر کوئی شخص عقیدہ توحید میں جھور رکھتے ہوئے یا عقیدہ توحید کا انکار کرتے ہوئے کوئی شخص مر جائے، یاد رکھیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، شرک پر ہوا، یاد رکھیے اس کی کبھی نجات نہیں ہوگی۔ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علماء کرام یہ ورثہ انبیاء ہیں، فرماتے ہیں ان کی برائی مت کرو، ان کی کردار کشی مت کرو، ان کی ہوٹنگ مت کرو، ان کی تذلیل نہ کرو، ان کی حقارت نہ کرو۔ اب یہ گندی عادتیں پھیلتی جا رہی ہیں کہ ہر آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس عمل ہے، تو جتنے بھی یہ شیطان کے شتنگڑے ہیں یہ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں حضرات علماء کرام سے۔
جبکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یاد رکھو انبیاء نے اپنی وراثت میں کوئی درہم اور دنانیر نہیں چھوڑے، انبیاء نے تو اپنی سمجھے کہ وراثت میں دین